اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس آپ کے روشن مستقبل کی جانب ایک اور دن۔ آپ کا اردو کا پیریڈ ابھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ تاریخ آج 14 جولائی 2020 اور سبق آپ کا نسو کا خواب صنف ادب کے لحاظ سے یہ ناول ہے یا طالبی زبان کا لفظ ناول، اور جس کا مطلب ہے نیا یا انوکھا۔ اردو ادب کا پہلا ناول نگار بھی یہی ادیب ہے، مولوی نذیر احمد، اور جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے توبۃ النصوح، اس ناول کا جس ناول سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو لاسٹ جو لیکچر میں نے چھوڑا تھا اس لیکچر میں جب آپ خواب کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، مر چکا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہاں پر، تو وہ اپنے بیٹے کو اس میں بیان کرتا ہے۔ بیٹا جب خواب میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس کو خواب آ جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں اس کے، اور ان کے والد صاحب بھی ہیں، اور وہ اپنے والد صاحب سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو بیٹا جو ہے باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ، کیونکہ وہاں پر سخت لوگ پریشانی کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ بالکل مکمل ہے، پورا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جاتی اور نہ کسی کو نقصان دیا جاتا ہے، بالکل صحیح فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر آخرت کے منظر میں۔ تو بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پرہیزگار تھے، متقی تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری نمازیں جو تھیں وہ خلوص ان کے اندر نہیں تھا، سچائی ان کے اندر نہیں تھی۔ اور وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے افعال تھے، جو آپ کے کام تھے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو باپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کا مطلب ہے احترام کے قابل، کاتب جمع ہے کاتبین، لکھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی 2 فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ، کیونکہ میرا کوئی بھی کام ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، جتنی بھی باتیں کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، ٹھیک لکھتے گئے، اور پوری میری ڈائری لکھتی گئے، روزنامہ، پوری عمر کا میرا روزنامچہ لکھتے گئے، جس کو انگلش میں ڈائری کہتے ہیں۔ اب جو اس روزنامچے کو میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی کے، تو سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اول تو برامن کا تنظیم جو ہے اس کے بارے میں وہ سب کچھ انہوں نے ٹھیک لکھا ہوا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے درست ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بالکل درست لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات وہ کرتا ہے کہ دوسری نمبر پر وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے اعزاء عضو جمع ہے، عضو کہتے ہیں جسم کے کسی ایسے کو، تو ان میں وہ کہتا ہے کہ کان اور ہاتھ، پاؤں اور آنکھ، یہ سارے اعضاء جو ہیں، ایک تو روزنامہ عمری لکھا گیا ہے، پوری عمر کے میرے حالات ان 2 فرشتوں نے لکھے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے، اور وہ بالکل ٹھیک انہوں نے لکھے ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ کان، ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں، یہ سارے چیزیں میرے جسم کے اعضاء ہیں، ان ابھی میرے ساتھ یہ مجھ سے پھرے ہوئے ہیں، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ایک بات وہ بتا رہے ہیں۔ آنکھ کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ میری روشنی میں چل کر گیا تھا گناہ کرنے کے لیے، پاؤں کہتے ہیں کہ میرے سہارے چل کر گیا تھا، ہاتھ کہتے ہیں کہ میرا بھی استعمال گناہوں کے اندر اس نے کیا تھا، چوری کرتے ہوئے یا کچھ بھی کرتے ہوئے اس نے میرا استعمال کیا تھا، مجھے کو استعمال کیا تھا، اور کان جو کچھ وہ سنا اس نے، اگر کسی کی انہوں نے چھپ کر کسی کی باتیں سنی یا جو کچھ بھی کانوں سے، یا کوئی ایسی گفتگو جو شرعی نہیں ہے وہ سنتا رہا، تو جو اللہ کو تعلقات کو پسند نہیں ہے، تو وہ کان اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ باپ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان بھی، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، اور مکمل تیار ہے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، یعنی سب کچھ وہ بتا رہے ہیں۔ بیٹا مکالمہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور یہ دیکھیں کلاس سے اپنی کتابیں کھول دیں آپ،
اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک ایک رموز اوقاف کو دیکھیں اس میں سب کے ساتھ مجھ سے منعرف ہیں. منعرف کے بعد اس نے لگایا ہے سیمی کولن. کیا لگایا ہے؟ سیمی کولن لگایا ہے. اس کو کہتے ہیں وقفہ. یہ اس کو کہتے ہیں سکتہ. اس کو سکتہ کہتے ہیں، کامہ کہتے ہیں اور اردو میں، اور اس کو کہتے ہیں وقفہ. سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے کلاس، تو یہ لگتا ہے وقفہ، اور کم ٹھہراؤ پر سکتہ لگتا ہے. سکتہ لگتا ہے، سکتے کو کامہ اور کولن، اور اس کو جو وقفہ ہے اس کو سیمی کولن کہتے ہیں. یہ زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں سب کے ساتھ مجھ سے منعرف پھر جانا پھرے ہوئے، اور ادھر سیمی کولن لگایا ہے کیونکہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ یہاں چاہیے ہوتا ہے. میری مخالفت پر آمادہ تیار کے بعد پھر سیمی کولن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی زیادہ یہاں پر ٹھہرنا پڑا. اور اس کے علاوہ میری تذلیل، مجھے ذلیل کرنے کا کمر بستہ ہیں، پوری طرح تیار ہیں مجھے رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. اور آخر پر جب جا کر جملہ ختم ہوتا ہے تو وہاں فل اسٹاپ. جب جملہ ختم ہوتا ہے فل اسٹاپ انگلش میں سے کہتے ہیں اور اردو میں سے ختمہ کہتے ہیں. ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ، اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے لیکچر کے بعد جو ہے سننے کے بعد مجھ سے پوچھنا، تو میں ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دوں گا. بھاپ اس کے سوال پر کہ آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہے آپ اس کی کچھ وجہ سمجھتے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو باپ جو بیٹے سے کہتے ہیں، اب باپ جو ہے دنیا سے مر جانے کے بعد باپ حالات سنا رہا ہے. مرنے کے بعد کے حالات، مرنے کے بعد یہ حالات باپ اپنے بیٹے کو سنا رہا ہے. حالات تو کہتے ہیں کہ قبر کی اولاد میں ہوں، یہ قبر کی اولاد میں ہوں. نمبر 2 کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے تنہائی سے جی گھبراتا ہے. اکیلے پن سے میرا دل گھبراتا ہے. پن سے میرا دل گھبراتا ہے. ایسے میں ناقص جملہ مکمل ہوتا ہے تو یہ لگتی ہے. اکیلے پن سے جو ان کا یہ وقفہ ہے جملے کا ایسا ہے، تو میرا دل گھبراتا ہے تنہائی سے، اکیلا ہوں. تیسری بات وہ کرتا ہے کہ اولاد میں جس آپ کو اس عدلیے کی زبان میں سمجھا دوں کہ چالان پولیس مکمل کر لیتی ہے. جو کسی کے خلاف الزام ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ اولاد میں ہوتا ہے. چالان مکمل کر کے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو اولاد یعنی جیل سے پہلے جہاں ملزم کو رکھا جاتا ہے اسے اولاد کہتے ہیں. اولاد میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. تیسری بات کرتا ہے کہ اولاد کی سختی بیان کرتا ہے کہ ایسی سختی اولاد میں مجھ پر کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ بیان کروں. یعنی بہت زیادہ سختی ہے اولاد پر مجھ پر، اولاد میں مجھ پر. مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے. مگر یہاں بھی آ کر سخت کے بعد پھر سخت استعمال کیا گیا، یہاں کم ٹھہراؤ اس کو چاہیے رائٹر کو. مگر کا مطلب ہے لیکن صبح و شام کلاس، صبح و شام جو ہے یہ ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی ہے یہ ایسا مرکب، یہاں کا پہلا مرکب ہے جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں وہاں پر. صبح و شام ایسا مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے. ٹھیک ہے، یہاں تعریف یہ ہے اس کی مرکب عطفی کی، اس کی تعریف یہ ہے ایسا مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے. تو یہاں کلاس صبح معطوف علیہ واو حرف عطف اور شام معطوف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب عطفی. اور ایسے مرکبات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب ناقص. ایسا مرکب جس سے سننے والا پوری بات نہ سمجھ سکے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص یا کلام ناقص یا فریز، انگلش میں فریز کہتے ہیں. اور ایسا مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب حاصل کر
سیر کے لیے جاتا ہوں، تو یہ مرکب کیا ہے؟ تام ہے، اور اس کو کلام تام بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کلاس، ناقص کو کہتے ہیں فیض، اور مرکب تام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلاس۔ اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں، کلاس، کلام تام بھی کہتے ہیں، اور جملہ بھی کہتے ہیں، فکرہ بھی کہتے ہیں، اور کلاس بھی کہتے ہیں۔ مگر لیکن صبح و شام ہر روز ہر دن آتے چاہتے یہاں پر مرکبات فنی محسن کے ساتھ، فنی محسن، فنی خوبیاں، تو یہاں پر یہ فنی خوبیاں آتے جاتے کیا ہے؟ آتے جاتے۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس۔ اس علم کو کہتے ہیں علم بدیع۔ تو علم بدیع کی یہ ایک صنعت استعمال ہوئی ہے۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے کاریگری۔ تو یہاں کاریگری دکھائی ہے رائٹر نے کس چیز کی؟ صنعت تضاد کی۔ آتے جاتے ایک دوسرے کے متضاد الفاظ، ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ، جہاں پر شاعر یا ادیب اپنی تعریف کے اندر، اپنے سبق کے اندر یا اپنے شعر کے اندر دو ایسے لفظ استعمال کرے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت تضاد، اور اس علم کو کہتے ہیں علم بدیع۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم بدیع۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں سرٹینج آر ونڈرفل۔ اس علم کو اپنی گرامر کے اندر یا اپنی آپ کے سکولز کے اندر اور بہت سے علوم پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت میجر علوم جو ہیں صرف و نحو، علم بیان اور علم بدیع سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ علم صرف الفاظ کا علم، واحد جمع مذکر مؤنث مترادف اسم فاعل وغیرہ اس میں صرف، اور پھر الفاظ کو جوڑ کر جو جملہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں علم نحو۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں مارفالوجی، اور اس کو کہتے ہیں سائنٹیکس۔ اس علم کو کہتے ہیں ریٹارک، علم بیان، ریٹارک۔ اس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مشرق اور کنایہ ہوتا ہے، چار چیزیں۔ یہ علم جو ہے اس کو کہتے ہیں علم بدیع، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرٹین آر ونڈرفل۔ اس میں مختلف صنعتیں ہوتی ہیں۔ ایک صنعت میں نے آپ کو بتا دی جو جس طرح آتی گئی، اگر تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، تو یہ ابھی صنعت تضاد کا استعمال کیا آتے جاتے۔ تو مگر صبح و شام آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ ابھی تو میں قبر کی حوالات میں ہوں، لیکن صبح بھی اور شام بھی ہر دن آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے مجھے جیل کے پاس سے میں گزر کر جاتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی تکلیف دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ چیز کا استعمال کیا کلاس محاورے کا، محاورہ استعمال کیا ہے۔ تو محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مرکب جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ تو محاورہ کیا ہے؟ کیا استعمال کیا؟ ہوش اڑ جانا، محاورہ ہے ہوش اڑ جانا۔ کیونکہ ہوش اڑتے نہیں ہوتے، اس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ کلام کی خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ روزمرہ بھی استعمال ہوتا ہے، محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلام کو مضبوط کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے یہ چیزیں۔ تشبیہ کا استعمال بھی ہوتا ہے، استعارے کا استعمال بھی ہوتا ہے، مجاز مرسل کا استعمال بھی ہوتا ہے، کنایہ کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ علم صرف کلام کی بنیادیں، علم نحو اس کی دیواریں اور چھت، علم بیان اس کا پلستر، اور علم بدیع آرائشی نقش و نگار اور رنگ روغن ہے۔ اردو ادب کے اندر، اردو زبان کے اندر یہ چیزیں یہ رول پلے کرتی ہیں۔ الفاظ سے زبان بنتی ہے، روزمرہ سے چمکتی ہے، محاورہ سے نکھرتی ہے، اور ضرب المثل سے حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ چیزیں کلام کے اندر، تعینوں کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ وہاں کی تکلیف دیکھ کر میں ہوش ہو جاتا ہے، یعنی وہاں کی جب میں تکلیف دیکھتا ہوں تو ہوش و باس میں نہیں رہتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈر جاتا ہوں، اور غنیمت معلوم
اور غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیشہ کے واسطے اولاد میں رہنے کا حکم ہوتا. کاش کلمہ افسوس ہے، یعنی میری یہ خواہش ہے، تمنا ہے، کیا یہ اچھا ہو. فارسی زبان کا لفظ ہے کاش اور صرف استعمال ہوئے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمیشہ کے لیے اولاد میں رہنے کا حکم ہو جائے میرے لیے. حکم ارشاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ حکم آ جائے کہ اس شخص کو ہمیشہ ہی اولاد میں رکھنا ہے، اس کو جیل میں نہیں لانا، کیونکہ جیل کے اندر بہت زیادہ تکالیف ہیں لوگوں کا. کیونکہ میں روزانہ آتے جاتے دیکھتا ہوں. بیٹا دوبارہ مکالمہ کرتے ہیں، بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کی اس مصیبت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں. بیٹا کہتے ہیں اچھا تو میرے والد کس طرح جو جس مصیبت میں جس تکلیف میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے. اور جملے کے بھلا کس طرح ہم لوگ کے آگے سختہ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے اس لیے سختہ کا استعمال کیے گئے. آپ کی اس مصیبت میں ہم کیا کام آ سکتے ہیں، کیونکہ سوال کرتا ہے اس سے. اور لاسٹ بسائن آف انٹروگیشن سوالیہ نشان اس نے ڈالا ہوا ہے کہ سوال ہے کہ کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. باپ اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں. اس مدد کا جواب دیتا ہے، جواب دیتے ہیں کہ کس طرح آپ میری مدد کر سکتے ہیں. بیٹا سوال کرتا تھا کہ کس طرح مدد کرتے ہیں، باپ جواب دیتے ہیں کہ کس طرح آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے. اگر میرے لیے عاجزی انکساری منت سماجت اور خلوص سچائی سے دعا کریں. دعا عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا یا التجا یا درخواست. سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرو تو کیا عجب ہو، کیا یہ حیرت انگیز بات ہو جائے، کیا یہ قیمتی بات ہو جائے کہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، مجھے فائدہ مل جائے. جب آپ عاجزی سے انکساری سے سچے دل سے میرے لیے دعا کریں گے تو مجھے فائدہ پہنچائے گی. کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ مجھے فائدہ پہنچائے ابھی، کیونکہ ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہے. تو ثبوت کے طور پر اپنے ہمسائے کی رہائی کا ذکر کرتا ہے. ہمسائے کی رہائی یعنی خلاصی، آزادی یا خلاصی کا ذکر کرتا ہے کہ ابھی میرے ہمسائے میں سے ایک شخص میرے ساتھ وہ بھی اولاد میں رہتا تھا. اس پر بھی بڑے الزامات تھے. الزام کی جمع ہے تہمت، بہتان، کہ زندگی میں یہ کیا وہ کیا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ، اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، تعالیٰ کا مطلب ہے بلند مرتبہ. جہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے، انصاف مکمل ہے، پورا ہے، مضبوط ہے، کسی قسم کی رشوت نہیں ہے، کسی قسم کا وہاں پریشر نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہر طریقے سے مکمل انصاف ملتا ہے. تو جہاں انصاف مکمل ہے وہاں رحم کی بھی پرلے ہی سرے کا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف مکمل دیتی ہے اس طرح رحم بھی آ جائے تو رحم بھی حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی سجاد کرتی ہے. پرلا کی جمع ہے، پرلے یعنی دوسرے انتہائی درجے کا. رحم بھی انتہائی درجے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے پہ آ جائے، مہربانی کرنے پہ آ جائے، اس کی بھی کوئی حدیں نہیں ہیں. اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں تب میری اس مصیبت سے جان چھوٹ سکتی ہے. کیوں؟ ہمسایہ میں جو میرے ساتھ تھا اس کے پسماندوں نے، پسماند مرنے کے بعد انسان اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے ان کو کہتے ہیں پسماندہ، پیچھے رہ جانے والے. اس کے پسماندوں نے اس کے واسطے کے لیے بہت دعائیں کی. اس کی آزادی ہوئی ہے، خلاصی ہوئی ہے اس شخص کی. اس پر بھی بڑے الزام تھے جس طرح مجھ پر الزام ہے، لیکن اس کے جو پسماندہ تھے، پیچھے رہنے والے، اس کے اولاد وغیرہ، بہن بھائی، سارے لوگ، انہوں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عدالت میں. پرسوں یعنی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلایا اور حکم فرمایا کہ تیرے افعال جیسے تھے وہ اب تجھ پر مخفی نہیں ہے. افعال فعل کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. یعنی جی کلاس تو پرسوں بلا کر حکم دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور کے بعد رابطہ کا نشان ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آ رہا ہے، اس لیے رابطہ لگایا ہے، مکالمہ آ رہا ہے ایک طرح سے. تیرے
جیسے تیرے کرتوت دنیا میں تھے وہ ابھی تجھ پر پوشیدہ نہیں رہے، سارے آپ نے دیکھ لیے، مگر تیرے زن و فرزند مرکب عطفی، مرکب عطفی دوبارہ ہے مرکب زن و فرزند، زن کہتے ہیں بیوی کو، فرزند کہتے ہیں بیٹوں کو، فارسی زبان کا لفظ ہے، فارسی زبان میں بیوی کو، زوجہ کو، اور فرزند فارسی زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جات نے کہا کہ تجھے سب کچھ پتہ چل گیا کہ تیرے کارنامے کیسے ہیں، مگر تیری بیوی اور تیرے بیٹوں نے تیری معافی کے واسطے گڑ گڑاتے ہیں کہ تجھے معاف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جات اس کو معاف کر دے، وہ عاجزی سے تیرے لیے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہتے تھے۔ ہم کو یہی ایک بات بھلی معلوم ہوتی ہے، ہمیں یہ ایک بات اچھی لگی کہ تو نے اپنے خاندان میں نیکی کا بیج بویا۔ بیج کا مطلب ہے کسی بات کی بنیاد ڈالنا، سبب بننا، باعث بننا، یعنی تو اپنے خاندان کے ساتھ نیکی کر کے آیا ہے اور وہ بھی تمہارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ نیکی کا بیج بونا یہ کلاس یہ بھی محاورہ ہے، نیکی کا بیج بونا بھی ایک محاورہ ہے استعمال کیا ہے کہ تو نے نیکی کا بیج بویا۔ جا کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کو جس کے لیے اس کے خاندان نے دعائیں کی تھیں، جا ہم نے تیری خطا معاف کی، جا غلط سے آپ کو نکالا جاتا ہے، ہم نے تیرے قصور تیرے گناہ معاف کر دیے۔ بیٹا آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ بیٹا کے بعد رابطہ کولم مکالمہ کرنے کے والے کے ساتھ یہ علامت لگتی ہے۔ آپ نے انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، جس طرح کسی کی زمین وہ بھیج دیتا ہے تو اس کے نام سے دوسرے کے نام پر چلی جاتی ہے۔ تو آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، اب تک بھی روتے ہوئے اس آپ کے لیے اور پیٹ رہے ہیں کہ جب سے آپ فوت ہوئے تو چلے گئے اس دنیا میں رسم دنیا کے مطابق، رسم دنیا مرکب اضافی دنیا کی رسم مرکب اضافی دنیا کی رسم کے دنیا کے رواج کے مطابق آپ کا کھانا بھی برابری میں تقسیم ہوا، جو خیرات وغیرہ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں وہ بھی خاندان میں آپ نے تقسیم کیا۔ دعا بس واجبی سی ہوئی ہے آپ کے لیے، جو دعا کا جو ہے طریقہ کار ہے، دعا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری سی، جس قدر ضروری تھی وہ ہوئی ہے۔ آپ کے بعد آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے، آپ کے بعد آپ میراث ترکہ، جو کچھ مرنے والا یہاں پر چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ورثاء کے لیے اسے میراث یا ترکہ کہتے ہیں۔ تو ترکہ جب آپ کی میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے، پڑ جانا امدادی فعل ہے، پڑ جانا امدادی فعل، پڑ اصل فعل اور اس کے بعد جانا امدادی فعل، پڑ گئے دو فعل استعمال کیے تھے تو جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے، وہ جھگڑے ایسے اٹھے آپ کے جانے کے بعد وراثت کے، ابھی تک ان کے وہ حل نہیں ہوئے۔ یہ تو فرمائیے، یہ تو بتائیے اب جی کہ آپ نماز روزے کے پابند تھے، کیا آپ کے کچھ کام آئے؟ اب جی بھی بتا دیں، آپ تو نماز روزے کے سخت پابند تھے، کیا وہ نماز اور روزے نے آپ کے یہاں کچھ کام کیا ہے؟ آپ کے کچھ کام آئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا پہلا لیکچر ختم ہوتا ہے اور خدا حافظ، پاکستان پائندہ باد، دوسرے لیکچر کے لیے دوبارہ